ارشاد فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، کل بروز قیامت ہر جان اپنی طرف ہی سے جھگڑا کرے گی، یعنی ہر جان کو اپنی ہی پڑی ہوگی کل بروز قیامت۔ تو یہ دنیا کے لوگوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ کل بروز قیامت یہ دنیا کے لوگ تم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو اس کے عمل کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ جب ہر جان کو عمل کے مطابق حصہ ملنا ہے تو بندے کو چاہیے کہ سچی پکی توبہ کر کے اچھے اعمال اختیار کرے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، وَضَرَبَ اللَّهُ، اللہ تعالی بیان فرماتا ہے، مثلا مثال، قَرْيَةً ایک بستی کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً جو امن سے تھی اور مطمئن تھی، یأتیہا رزقہا، اس بستی کی روزی آتی تھی، رغدن بلا روک ٹوک، من کل مکان، چاروں طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، پھر اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پس اللہ تعالی نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جسے اللہ رب العالمین نے مالا مال کیا لیکن اس نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے مزید نافرمانی کی، پھر بھوک اور خوف کو اس پر مسلط کر دیا گیا۔ بھوک تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، لیکن خوف سے مراد یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص کاروبار میں دیکھتا ہے کہ مسلسل اب مجھے نقصانات ہو رہے ہیں تو اس پر ایک انجانہ خوف اور اندیشہ مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے خوف محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دشمن کا خوف ہے، ظالموں کا خوف ہے۔ اس آیت کریمہ میں درس ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نعمتیں برقرار رہیں بلکہ نعمتوں میں اضافہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس بستی کی مثال پیش کی گئی یہ بستی مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے لے کر حضور کی آمد تک مکہ مکرمہ میں کبھی بھی خوراک کی، اناج کی، غلے کی اور پھل اور سبزیوں کی کبھی کمی نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ تھا، چاروں طرف سے پھل آتے، چاروں طرف سے اناج آتا، لیکن جب اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور ان لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تو ان پر بارشیں بند ہو گئیں، اور 7 سال 7 ایئرز ان پر قحط سالی ایسی مسلط ہوئی کہ یہ مردار کھانے لگے، مرے ہوئے جانور کھانے لگے۔ تو اس بستی والوں کو نصیحت کی گئی کہ کیا ان 7 سالہ قحط سالی میں تم نے عبرت حاصل کی کہ یہ قحط سالی کیوں آئی؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے کفر کیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں نصیحت فرمائی تو تم اپنے کفر میں اور بڑھ گئے، اس وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب مسلط کیا گیا۔ مفسرین ایک بڑا ہی پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے باوجود بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، لیکن پھر
اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے، وہ شخص آ کر اسے نصیحت کرتا ہے اور اسے سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ تم کر رہے ہو یہ بہت ہی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن سمجھنے کے باوجود بھی جب وہ مزید گناہ کرتا ہے تو اب اس پر عذابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تنگ دستی آتی ہے، قرضے مسلط کیے جاتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا تو بھی فرمایا کہ پھر اسے ڈھیل دی جاتی ہے اور اس کی مشکلات وقتی طور پر دور ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تباہی آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس انہیں عذاب نے پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے، فَكُلُوا، پس تم کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس روزی سے جو اللہ نے تمہیں حلال اور طیب روزی عطا فرمائی، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ شکر کے معنی ہمارے یہاں بڑے مختصر سمجھے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یا اللہ تیرا شکر، یہ کہہ کر ہم فارغ ہو گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ کہنا بھی شکر ہے، مگر جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے، کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دیں اس پر لازم ہے کہ وہ اس رب کی فرما برداری کرے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر بجا لاؤ اور نافرمانی نہ کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر اللہ نے مردار کو حرام کیا، والدم، اور خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، وما اوہل لغیر اللہ بہ، اور اس جانور کو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں اور اس کی تفصیل ہم پچھلے پاروں میں سماعت کر چکے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اور جو کوئی مجبور ہو، باغی نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور رحیم، پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جس کی جان جا رہی ہو بھوک کی وجہ سے اور جان بچانے کے لیے وہ مردار کھا لے تو وہ جائز ہے، لیکن دو باتیں ہیں، غیر باغن، وہ جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے نہ کھائے، بلکہ مجبور ہو گیا تو وہ صرف شرعی حکم کے مطابق جان بچانے کے لیے کھائے، اسے اس مردار میں کوئی لذت نہیں ہونی چاہیے۔ ولا عادن، اور وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ مراد یہ کہ اگر 2 لقموں سے جان بچ جاتی ہے تو تیسرا لقمہ کھانا اس کے لیے حرام ہے، اتنا ہی کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے، یہ بھی اس صورت میں کہ جان بچانے کے لیے اور کوئی چیز اور کوئی ذریعہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر پتے کھا کر وہ جان بچا سکتا ہے تو اس کے لیے مردار کھانا یا حرام کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اب مجھے بتائیے، آپ خود سوچیں، آج جو لوگ حرام کمائی اور حرام ذرائع اختیار کرتے ہیں اور ان کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں مجبوری ہے۔ بتائیے کیا ایسی مجبوری ہے کہ یہ بھوکے مر رہے ہیں؟ ایسی مجبوریاں تو نہیں ہیں۔ جو شخص بھوک سے مر رہا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ پتے کھا کر جان بچا سکتا ہے تو اس کے لیے مردار کھانا یا حرام کھانا جائز نہیں ہے، اور پھر اتنا کھانا جان بچانے کے لیے جائز ہے کہ صرف جان بچ جائے، ایک لقمہ بھی اوپر کھانا جائز نہیں ہے۔ تو مجبوری کا نام لے کر ہم حرام میں مبتلا ہو جائیں تو آج دنیا میں شاید کسی کو مطمئن کر دے
لیکن رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور نہ کہو اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، ہذا حلال، یہ حلال ہے، وہذا حرام، اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال، بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے، اور اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کر دیا کرتے تھے، اور کہتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ آج کل بھی جو لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں، جیسے میلاد شریف کی شیرنی، فاتحہ، 11ویں، عرس وغیرہ، ایصال ثواب کی چیزیں جن کی حرمت شریعت میں نہیں ہے، انہیں اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ شرعاً حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ بلکہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال قرار دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا، اور جس چیز کے بارے میں شریعت میں سکوت ہے، جس کے حلال ہونے اور حرام ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا، وہ بھی ہمارے نزدیک وہ حلال ہے۔ حرام وہ چیز ہے جس کو حرام قرار دیا گیا، تو اپنی طرف سے ناجائز کہنا، ناپاک کہنا یا حرام کہنا، یہ شریعت پر افترا کرنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اپنی طرف سے حلال کو حرام کہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی حرام کا دعویٰ کرے گا، ناجائز ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو دلیل اس پر پیش کرنا لازم ہے، کیونکہ جس چیز کو شریعت میں حرام نہیں قرار دیا گیا وہ حلال ہے، وہ جائز ہے۔ ایک آسان سی مثال ہم اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ ناجائز ہے، تو جائز ہونے کی دلیل ہمیں پیش کرنا لازم نہیں ہے، گو کہ جائز ہونے کے کافی دلائل ہیں، مگر جو ناجائز کہہ رہا ہے اس سے ہم پوچھیں گے کہ قرآن و حدیث کی کون سی مضبوط دلیل تمہارے پاس ہے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جناب اگر جائز ہے تو آپ ثابت کرو، چلو ہم ثابت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والوں اس نبی پر خوب درود و سلام پیش کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھ کر پیش کرنا کیونکہ کھڑے ہو کر پیش کرنا حرام ہے، بلکہ فرمایا درود و سلام پیش کرو، چاہے کھڑے ہو کر پیش کرو، چاہے بیٹھ کر پیش کرو، چاہے باوضو پیش کرو، چاہے بے وضو پیش کرو۔ ہاں، جتنی تعظیم اور جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ جب قرآن مجید فرقان حمید نے کسی حالت کو بیان نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ اس حالت میں پیش کرو گے تبھی جائز ہے اور اس سے ہٹ کر پیش کرو گے تو حرام ہو جائے گا، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر پیش کریں گے تو ناجائز ہے یا بیٹھ کر پیش کریں گے تو ناجائز ہے؟ یہ تو اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے ادب کی بات ہے۔ اگر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنا ناجائز ہوتا تو آپ جانتے ہیں ناجائز جہاں بھی ہو ناجائز ہوتا ہے، تو پھر مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو بتائیے بیٹھ کر سلام پیش کرتے ہیں کھڑے ہو کر پیش کرتے ہیں؟ تو اگر ناجائز ہوتا تو وہاں بھی ہمیں بیٹھ کر سلام پیش کرنے کا حکم ہوتا۔ تو اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو ناجائز کہنا اور کوئی دلیل موجود نہ ہونا یہ شریعت پر جھوٹ باندھنا ہے۔ متاع قلیل، یہ مختصر زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے
دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور یہودیوں پر حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ہم نے حرام کیا ان چیزوں کو جو آپ کو ہم نے اس سے پہلے بیان کی۔ یعنی یہودیوں پر اونٹ کا گوشت، اونٹنی کا دودھ، اسی طرح وہ تمام جانور کہ جن کے پاؤں میں پنجہ ہو یا انگلیاں ہوں، یعنی وہ تمام جانور جن کے پاؤں میں کھر نہیں ہوتے، یہودیوں پر وہ سب حرام تھے۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں جو ان پر حرام کی گئیں ان کے گناہوں کی وجہ سے حرام کی گئیں۔ ثم پھر ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے نادانی کی وجہ سے گناہ کیے، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور وہ سدھر گئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی انسان کتنا بھی گناہگار ہو، سچی پکی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے، رب العالمین اس کے گناہوں کو بالکل مٹا دے گا، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کی جگہ پر گناہوں کی مقدار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، کل بروز قیامت ہر جان اپنی طرف ہی سے جھگڑا کرے گی، یعنی ہر جان کو اپنی ہی پڑی ہوگی کل بروز قیامت۔ تو یہ دنیا کے لوگوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ کل بروز قیامت یہ دنیا کے لوگ تم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور ہر جان